الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد کلام پاک کی جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جو کلام پاک کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس آیت شریفہ کو سن کر آپ حضرات نے اندازہ لگایا ہوگا کہ شاید بھول سے سہو سے اس آیت کو جو رمضان المبارک میں مستقل پڑھی جاتی ہے، اس کو تلاوت کر دیا گیا، اس لیے کہ اس آیت شریفہ میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، اور جن حضرات کو ایک چھوٹی سی مناسبت اور لنک علماء کرام کے بیانوں سے ہے اور دین کا چسکا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بیانات میں عموماً کسی آیت شریفہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور روزے کے احکامات اور روزے کی فرضیت کا تذکرہ وغیرہ اسی میں کیا جاتا ہے. لیکن کلام پاک کی اس آیت کی مکمل وضاحت رمضان المبارک میں نہیں کی جاتی، کیونکہ اس کی آخری تلاوت کا جو حصہ ہے لعلکم تتقون، یہ رمضان کے بعد سے اس کی تفسیر شروع ہوتی ہے اور معنی اور مطلب اس کا وہیں سے شروع ہوتا ہے. اللہ نے کہا اے اہل ایمان، اے مومنوں، تم پر روزے کو فرض کیا گیا جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون،
شاید کہ تم متقی ہو جاؤ اور شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ابھی امتحان کا وقت ختم نہیں ہوا تو رزلٹ کے کیا معنی، نتیجے کے کیا معنی؟ رمضان میں شیاطین کے بند ہونے کی وجہ سے، جہنم کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے اور نیکیوں کا ماحول اور نیکیوں کا موسم بننے کی وجہ سے گنہگار سے گنہگار انسان بھی عبادت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ مسجدیں پنج وقتہ نمازوں میں جمعہ کا ماحول بتاتی ہیں، سڑکوں پر نمازیں پڑھی جانے لگتی ہیں، اور مسجد کی وہ عمارتیں جو سال بھر سجدوں کے لیے ترستی ہیں، رمضان المبارک میں رمضانی مسلمانوں کے سجدے سے وہ بالا خانے اور وہ منزلیں، وہ فلور آباد ہو جاتے ہیں۔ اکسانے والا، خیر کے راستے سے ہٹانے والا شیطان بند ہو گیا تو گاڑی کا ڈاؤن میں چلنا، انجن کے آف کے بغیر بھی گاڑی چل جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی رمضان المبارک میں خیرات، صدقات، نیکیوں، تقویٰ اور بر، صلح، صفائی، ان تمام معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ ڈاؤن بنا دیتے ہیں، اور انسان کو گناہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے لعلکم تتقون رمضان میں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ داڑھی منڈا بھی، بے نمازی بھی، گنہگار بھی، سود کھا کر اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے والا بھی، نبی کا دشمن بھی، اور انگریزوں کا جھوٹا چاٹنے والا بھی رمضان میں وقت کا حسن بصری اور اس کی عورت وقت کی رابعہ بصریہ نظر آتی ہے۔ لعلکم تتقون کا پتہ تو اس وقت ہوگا جب شیاطین کو کھول دیا جائے گا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، اور جنت کو دھونی دینا ختم کر دیا جائے گا، اور نیکیاں اپ ہو جائیں گی اور گناہ ڈاؤن ہو جائیں گے۔ سب گاڑیوں کا رخ، کوئی کشمیر جا رہی ہے گاڑی، کوئی کنیا کماری جا رہی ہے، کوئی اوٹی جا رہی ہے، کوئی بامبے جا رہی ہے، کوئی دلی جا رہی ہے۔ یہ آسان ہے رنڈی خانوں کو آباد کرنا، شراب خانوں کو آباد کرنا اور فلم خانوں کو آباد کرنا، یہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اللہ کا گھر ماتم خدا بن جاتا ہے۔ صفیں ترس جاتی ہیں سجدوں کے لیے، اور امام بھی ایسے نماز پڑھاتا ہے کہ بس میں نے تنخواہ لینی ہے، تو وہ جو رمضان کی فجر میں 17 منٹ کبھی یا لا کھینچتا تھا، اب جو ہے وہ صاحب دیکھ رہا ہے کہ ایک مؤذن ہے جو ڈیوٹی کے لیے ایک واچمین ہے، ایک خادم ہے، ایک چپراسی ہے، اور ایک وہ بوڑھا ہے جو بہو کے لائق نہیں، جورو کے بڈھی کے لائق نہیں، اور محلے والوں کی نگاہ میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں، وہ پڑا رہتا ہے مسجد میں، تو بس صاحب تراویح کے لہجے کے اندر فجر کی نماز امام پڑھاتا ہے، ایسی بیزارگی سے کہ بس مجھے تنخواہ اگر نہیں ملتی تو میں یہ بھی نہیں پڑھاتا، میں بھی اپنی بیوی کے بغل میں بدبودار بات سن کر سویا ہوا ہوتا۔ ویران ہے مساجد، رو رہی ہیں، میناروں سے آنسو کے قطرے گر رہے ہیں، گنبدوں سے ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے، اے مجھے آباد کرنے والوں، میرے سہاگ کو تم نے کیوں اجاڑ دیا؟ تمہیں کیا ملا رنڈی خانوں کو جا کر؟ تمہیں کیا ملا فلم خانوں کو آباد کر کر، سیر و تفریح اور زنا کے اڈوں کو آباد کر کر؟ ہر سال زکوٰۃ نکلتی ہے مسلمانوں قوم کے نوجوانوں کی، ڈوب کر مرا، سر پھٹ کر مرا، ایکسیڈنٹ میں مرا، پہاڑ سے گر کر مرا۔ صحیح میں کہتا ہوں انسانیت کے ناطے ان کے گھر والوں سے تھوڑی ہمدردی کی رسمی دعا تو نکلتی ہوگی کہ خدا خیر کرے اس بیوی کا جس کا سہاگ اجڑ گیا، خدا خیر کرے اس کی ماں کا، اس کے باپ کا، لیکن رحم تو نہیں آتا۔ کس نے کہا تھا
کاش غزہ کے مسلمانوں کے لیے جانیں چلی جاتی تھی، ہم تم کو سلام کر دے، تاریخ کے سنہرے پنوں میں اور گولڈن پیجز میں تمہارا نام لکھا جاتا کہ غزہ کے لیے مر مٹنے والے یہ نوجوان تھے۔ لیکن افسوس ہے تمہاری زندگی پر، افسوس ہے تمہاری موت پر کہ زندگی بھی تمہاری یوں ہی گزری، موت بھی آئی تو رنڈی خانوں کو جاتے ہوئے آئی، زنا کے اڈوں کو جاتے ہوئے آئی۔ ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کی اسپرٹ رکھ سکتا ہے، ایک نوجوان وقت کا ٹیپو بن سکتا ہے، ایک نوجوان محمود غزنوی بن سکتا ہے، ایک نوجوان محمد بن قاسم بن سکتا ہے، ایک نوجوان ٹیپو سلطان شہید بن سکتا ہے۔ وہ کوئی آسمان سے نہیں سکتے تھے، اسی دنیا میں ٹیپو بنا تھا، اسی دنیا میں محمود غزنوی بنے تھے، اسی دنیا کے اندر محمد بن قاسم بنے تھے، اسی دنیا میں خواجہ اجمیری بنے تھے۔ ویسے نہ بنتے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا آج کا نوجوان تو بنتا۔ خدا کی قسم اس کو اس کی بیوی کا حساب و کتاب دینا ہوگا کہ بھری جوانی میں تو نے تیری بیوی کے سہاگ کو اجاڑا۔ تجھے کس نے کہا تھا سی سمندر جانے کے لیے، اوٹی کو جانے کے لیے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کون سی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دبئی کو جانے کا نام تقویٰ ہے، بامبئی کو جانے کا نام تقویٰ ہے، رنڈی خانوں کو جانے کا نام تقویٰ ہے، زنا کے اڈوں کا آباد کرنے کا نام تقویٰ ہے، اور فلمی پروڈیوسروں کو بھی پتا ہے کہ رمضان کے بعد یہ خے کرتے ہیں اپنے روزوں کا، اپنی تراویح کا، اپنے اعتکاف کا۔ ان کو جیسے بچے کو اگر طاقتور غذا کھلا دی جائے تو بچہ الٹی کرنے لگتا ہے، جو بچہ ماں کی دودھ کا عادی ہو اور ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، اگر اسے گائے کا دودھ پلایا جائے، بکری کا دودھ پلایا جائے تو الٹی کرنے لگتا ہے، پاخانے کرنے لگتا ہے، فوڈ انفیکشن ہوتا ہے۔ اس ظالم رمضانی مسلمان کو عبادت سے کیا لینا دینا؟ سب گھس گئے دسترخوان میں تو یہ بھی بیٹھ گیا، سب جھکنے لگے تو یہ بھی جھکنے لگا، سب تراویح میں کھڑے ہو گئے یہ بھی کھڑا ہو گیا، اور سب اعتکاف میں بیٹھ گئے یہ بھی بیٹھ گیا، سب تاخراتوں میں آمین آمین کہنے لگے یہ بھی آمین آمین کہے۔ اس کو کیا پتا قرآن کی لذت کیا ہوتی ہے، قرآن کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ اس کو کیا پتا کہ سجدوں میں خدا سے ملاقات اور مناجات کا مزہ آتا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ تراویح کی حلاوت کیا ہے؟ اس کو کیا پتا اعتکاف کے اندر خدا کے در کے کتے بن کر پڑے رہنے کے اندر کتنی لذت آتی ہے؟ بیٹھ گئے تو بیٹھ گیا۔ اب فوڈ انفیکشن جیسے ہوتا ہے، عبادت انفیکشن ہو گیا، اب اس کو الٹی آنے لگی، بھاگا رنڈی خانے کی طرف، بھاگا گلی کوچوں کے اندر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ چھوٹا بچہ 10-10 روپے کا جوا کھیل رہا ہے، نوجوان 100 روپے کا، لکھپتی کروڑ پتی لاکھوں کا 50,000 کا، جووں سے گلیاں آباد ہو گئی۔ قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم رمضان کا اکرام کرو گے، احترام کرو گے، روزہ رکھو گے، تراویح پڑھو گے، اعتکاف کرو گے، شب قدر کی تلاش کرو گے، قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، لعلکم تتقون۔ قربان جائے قرآن، تو نے یہ نہیں کہا کہ تتقون کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، لعلکم شاید تم متقی ہو جاؤ، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ کو معلوم جھوٹے رمضانی کتے رمضان کے اندر پانی کے بہاؤ میں سیلاب میں آ کر مسجدوں میں کبے کی ٹھونگ مار کر چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کو معلوم، یہ اللہ کو معلوم۔ کھانے پینے کی غرض سے، توشوں کی نیت سے کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ اللہ کو معلوم کہ مسجد کے اندر جا کر سونے سے، پڑے رہنے سے سحری کی کچھ جھوٹی ہڈیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ دعوت عام
کرنے والا حلال کی کر رہا ہے، حرام کی کر رہا ہے، کوئی سروکار نہیں. یہ کتے کا خنزیر کا جو پیٹ بھر رہا ہے، بس یہ پیٹ بھر جائے. لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ، شاید تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. کیا ہے تقویٰ؟ ان التقویٰ ملاک الحسنات. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کی جڑ یہ تقویٰ ہے، تمام نیکیوں کی جڑ یہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ ہوگا نماز پیدا ہوگی، یہ تقویٰ ہوگا قرآن سے محبت پیدا ہوگی، یہ تقویٰ ہوگا توحید کے علم کو بلند کرے گا، یہ تقویٰ ہوگا علم جہاد کو بلند کرے گا، یہ تقویٰ ہوگا غریبوں کی مدد کرے گا، یہ تقویٰ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ، یہ تقویٰ ہوگا اولیاء سے محبت، یہ تقویٰ ہوگا مسجدوں کو آباد کرے گا، یہ تقویٰ ہوگا مساجدوں کی فکر کرے گا، یہ تقویٰ ہوگا یتیموں یسیروں بیواؤں اور مسکینوں کا درد دل کے اندر ہوگا. یہ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان التقویٰ ملاک الحسنات. جڑ رہتی ہے تو درخت رہتا ہے. یہ تقویٰ اگر پیدا ہو جاتا ہے چہرے پر سنت نکل آتی ہے، یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے سر پر ٹوپی نظر آتی ہے، یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. تقوی کا لباس جسم کے اندر نظر آتا ہے. یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے عورت کے جسم پر شرم کی چادر نظر آتی ہے. یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے لالی لپسٹک نیل پالش غائب ہو جاتی ہے. یہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے پارکوں میں عورت نظر نہیں آتی. لعلکم تتقون، روزہ رکھ کر شاید تم متقی بن جاؤ. اور قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی بلڈنگیں اپارٹمنٹس بنتے ہیں تو اس کے اندر ایک بورڈ لال بتی کا لگا ہوا رہتا ہے، ایگزٹ لکھا ہوا رہتا ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ بلڈنگ آگ کا شکار ہو جائے، یہ بلڈنگ حادثے کا شکار ہو جائے، شارٹ سرکٹ ہو جائے، گرنے لگے تو بھاگنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہ ایگزٹ دروازہ ہے، ایمرجنسی دروازہ ہے. یہ ہوائی جہاز کے اندر بھی رہتا ہے، یہ ٹرینوں میں بھی رہتا ہے، یہ بسوں میں بھی رہتا ہے کہ ہنگامی طور پر، ایمرجنسی طور پر پیسنجروں کو اور بلڈنگ میں مقیم لوگوں کو نکلنے کے لیے وہاں پر ہدایت رہتی ہے کہ برائے کرم ان سیڑھیوں کا استعمال کریں، لفٹ کا استعمال نہ کریں. شارٹ سرکٹ ہے اور آگ لگی ہوئی ہے اور آپ لفٹ میں پھنس سکتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ایگزٹ کا عین ترجمہ، ہو بہو ترجمہ، ایک لفظ کی تبدیلی کے بغیر اگر کوئی ہو سکتا ہے اس کو عربی میں مخرج کہتے ہیں. جو لوگ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں عمرے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، وہاں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عربی میں میم خا را جیم مخرج لکھا ہوا رہتا ہے، ایگزٹ کا ترجمہ ہے. قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. گناہوں سے، زنا سے، بدکاری سے، خدا کے عذاب سے، نحوستوں سے، بے برکتی سے اور قوموں کے الٹ پھیر سے، قوموں کے عذاب سے اگر تم ایگزٹ چاہتے ہو، مخرج چاہتے ہو تو اس کو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اس کو تم تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا. یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ایگزٹ دے گا، مخرج دے گا. یہ وہ تقویٰ ہے جو خدا کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا تھا. یوں سڑکوں پر رنڈی خانوں کو گھومنے پھرنے کے جانے کے لیے، مرنے کے لیے ایک ایک نوجوان کے اندر کتنی قیمت ہے، ایک نوجوان اپنے اندر کتنی ویلیو رکھتا ہے، قوموں کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، قوموں کے اندر بیداری پیدا کر سکتا ہے. محمود غزنوی وہ ہو سکتا ہے، وہ سڑکوں پر کتوں کی موت مرنے کے لیے نہیں. مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا، کوئی صدمہ نہیں ہوتا، اور کہتا ہوں کہ قوموں کی زکات ایسے لوگوں کی نکلنے بھی چاہیے جو رمضان کے بعد رمضان کی بے حرمتی کے لیے جانوروں کی طرح نکل پڑتے ہیں. رمضان کی بے عزتی کا جو کرتا ہے ان کی موت ایسے ہی آتی ہے. جو اپنی ماں اور بہنوں کی نمائش غیروں کے سامنے کراتا ہے. فلم والے بھی کہتے ہیں ہم نے ایک فلم نکالی ہے فار دس عید، اس عید کے لیے. اور غیروں کے کتنے تہوار ہیں، جتنے ہفتے اتنے ان کے تہوار ہیں.
ہر ہفتہ ایک عید ملے گی، ہر ہفتہ ایک تہوار ملے گا۔ ارے لوگوں، تمہیں اقلیتوں کا بڑا خیال ہے؟ فساد میں، خون خرابے میں اور مسلمانوں کو کچلنے میں مسلمانوں کی آہوں کو تو کا خیال تو نہیں آیا، لیکن اس بات کا خیال آیا کہ مسلمانوں کی عید کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے ہر عید میں ایک نئی فلم لانچ کی جاتی ہے، اور اشتہارات کے اندر، ایڈ کے اندر یہ کہا جاتا ہے فار دس عید، اس عید کے لیے خاص طور سے ہم اگر چاہتے شعبان میں، شب برات میں، رجب میں اس کو ریلیز کر کر کروڑوں کا کاروبار کرتے، ہم مسلمانوں کی عید کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے، ان کی مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے، ان کی مسجدوں کو رلانے کے لیے، ان کی مسجدوں کے سہاگ کو جاننے کے لیے، ان کی عورتوں کو فلم کی لائن اور فلم کی قطار میں کھڑا کرنے کے لیے فار دس عید الفطر، عید الفطر کے لیے ہم نے رنڈیوں کا ساز و سامان پیدا کر رکھا ہے، ناچ گانے کا ساز و سامان پیدا کر رکھا ہے، ہم نے ان کے لیے فلم بنا رکھی ہے، اور سلمان ایڈوانس بکنگ، آن لائن بکنگ فلم کے لیے ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کو تراویح انفیکشن ہو چکا ہے، ان کو روزہ پائزن ہو چکا ہے، ان کو تقوی پائزن ہو چکا ہے۔ اب یہ ہضم کرنے والے نہیں، تراویح کو بڑی مشکل سے، چونکہ ڈاؤن تھا اور نیوٹرل میں بھی گاڑی رکھ کر بغیر اسٹارٹ کے، پیٹرول خرچ کیے بغیر، تیل خرچ کیے بغیر، بیٹری آن ہوئے بغیر گاڑی چل جاتی تھی، لیکن یہ جانے والی قوم نہیں۔ یہ فلموں کے پروڈیوسروں کو بھی پتا ہے کہ یہ لوٹ کر، جیسے اللہ نے کہا انا الینا ایابہم، ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ رنڈی خانے والیوں نے بھی کہا، فلم والوں نے بھی کہا، سیر و تفریح کرنے والوں نے بھی کہا، یہ لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے۔ ان کی مسجدوں کو پر دیکھ کر، ان کی سحری اور افطاروں کے دسترخوانوں کو پر دیکھ کر ہمیں کبھی دھوکہ نہیں ہوا۔ زمانے سے یہ ناٹک ہم دیکھ رہے ہیں، زمانے سے یہ کھیل اور زمانے سے ان لوگوں کی یہ منافقت اور دوغلی پالیسی ہم دیکھتے آئے ہیں۔ اب دیکھو ایک فلم ہم جو ہے کیا چھوڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے بھوکے کتے کی طرح اور بھوکے خنزیر کی طرح۔ اور وہی ہوا جو ان کا اندازہ تھا، مولویوں کا، قرآن کا اندازہ تھا، لعلکم تتقون، شاید پیران پیر کے اوصاف تمہارے اندر آ جائیں، خواجہ اجمیری کے اوصاف آ جائیں، شاید جنید بغدادی کے اوصاف آ جائیں، شاید محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان شہید اور محمد بن قاسم کے اوصاف تمہارے اندر آ جائیں، شاید ابو بکر کی صداقت آ جائے، شاید عمر کی عدالت آ جائے، شاید خالد بن ولید کی شجاعت آ جائے، شاید امی جان عائشہ صدیقہ کی حیا آ جائے، شاید حضرت عثمان غنی کی سخاوت آ جائے اور ان کی شرم و حیا کے جوہر آ جائے۔ لعلکم تتقون، ہم نے کہا قرآن تو نے لعلکم کہا، لیکن فلم والوں نے ہمیں یقینی طور پر کہا یہ لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے، ہم تجھے مسجد و ٹھیکہ دکھاتے ہیں، اے قرآن ہم تجھے ٹھیکہ دکھاتے ہیں۔ یہ وہ تقویٰ ہے جس کو مسلمان ٹھکرا کر فلموں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ یہ تو بنگلور اور کرناٹک کی خبر ہے کہ اتنے نوجوان یہاں ڈوبے، اتنے مرے، اتنے سر پھٹے، اتنے زخمی ہوئے۔ اتر پردیش کی، اتراکھنڈ کی، بہار کی، اترانچل کی، بنگال کی اور ہندوستان کے مختلف، تمل ناڈو، آندھرا، مختلف صوبوں میں خدا جانے کتنی مسلمانوں کی یہ گندی زکات نکلی ہوگی۔ کاش مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جانے جاتی، بیت المقدس کے لیے، بابری مسجد کے لیے، مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے۔ من قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے مر رہا ہے وہ شہید، اس کو کوئی شہید نہیں کہے گا۔ یہ تو ہائی وے کی کتوں کی مردار موت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ہائی وے کے اندر کتے کا بھیجا پگھلا ہوا اور بکھرا ہوا آپ کو ملتا ہے۔ نہ زمین نے اس پر رویا ہے، نہ آسمان اس پر روئے گا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، قرآن نے کہا اس پر کوئی آنکھ کے آنسو کے قطرے بہانے والا نہیں۔ تم کو کس عالم نے کہا، کس جو ہے مولوی نے کہا
کہ تم اپنے رمضان کا پوائزن اور فوڈ انفیکشن تم نکالتے ہوئے رنڈے خانوں کی طرف جاؤ۔ قرآن نے تو کہا لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہوگا۔ یہ تقوی کا ترجمہ ہے، تقوی کا ترجمہ نماز ہے، تقوی کا ترجمہ داڑھی ہے، تقوی کا ترجمہ تلاوت ہے، اور تقوی وہ ہے کہ جو ایگزٹ کرتا ہے اللہ کے عذاب سے نکالنے کا راستہ بتاتا ہے۔ تقوی وہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر اہل قریہ ایمان لے کر آئیں اور تقوی کو اپنائیں۔ آج لوگ روتے ہیں نا کہ صاحب کمائی ہے برکت نہیں ہے، یا یہ کہ کمائی نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ تقوی ہے جو دنیا کے اندر بھی انسان کو جیتا جاگتا رکھتا ہے اور آخرت کے اندر بھی انسان کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایمان لانے کے بعد اگر تقوی کو اختیار کیا، کون سا تقوی؟ لعلکم تتقون، شاید تم رمضان میں متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء ومن الارض والسماء، ہم زمین و آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ اور برکت کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان سے پہلے وہ 1000 روپے کماتا تھا، رمضان کے بعد 10,000 کمانے لگا۔ رمضان سے پہلے 10,000 کماتا تھا، 50,000 لو صاحب، تقوی کی برکتیں، برکتیں انکمنگ میں نہیں، برکتیں آؤٹ گوئنگ میں ہیں۔ ہم نے الٹا سمجھ لیا، آمدنی کی زیادتی کو ہم نے برکت سمجھ لیا، اس لیے مٹی پکتے ہیں، کارخانے میں بھی کام کریں گے، سائڈ میں سائڈوں کا بزنس بھی کریں گے، گھروں کی بروکری بھی کریں گے کہ ایک گھر ماٹی کیش پر دلا کر اپنی ماں کی عزت کو اجاڑ دیا 36 مرتبہ زنا کر کر، تو بھائی اتنا پرسنٹیج آئے گا، بھاڑے پر دلائیں گے، 2 طرف کے 2 کرائے آئیں گے، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا۔ بمبئی کو چمکانے کے لیے ٹور کے لیے گئے تھے، بغل میں بچوں کے کپڑے ساڑیاں لے کر آئی، برتن لے کر آئے، چلو یہ بھی کر لیں گے۔ انکمنگ کا نام برکت نہیں، برکت اللہ تبارک تعالیٰ اخراجات کے اندر رکھی ہے۔ ایک آدمی 1 لاکھ روپے کماتا ہے لیکن 2 لاکھ کے خرچے لگاتا ہے، یہ برکت نہیں۔ ایک آدمی 10,000 روپے کماتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت دی ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، مسجدوں کو حصہ لگاتا ہے، مدارس کو حصہ لگاتا ہے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کو حصہ لگاتا ہے، خوشحال ہے، اس کا پیسہ ڈاکٹر کو نہیں لگتا، اس کا پیسہ نرسنگ ہوم کو نہیں لگتا، اس کا پیسہ پولیس اسٹیشنوں میں نہیں لگتا، اس کا پیسہ لائروں کو نہیں لگتا، اس کا پیسہ عدالتوں کے چکر میں نہیں لگتا، اس کا پیسہ نہار پیشاب کی بوتل لے جا کر چیک کرانے میں نہیں لگتا، اس کا پیسہ پوٹلی کے اندر پاخانہ بھر کر لے جا کر لیاب کے اندر چیک کرانے میں نہیں لگتا، اس کا پیسہ اس کی بیوی نیچے اوپر سے لہو بہا رہی ہے، اسے مونڈے پر بٹھا کر گھومے پھر رہا ہے، ڈاکٹر دی صاحبہ دیکھو نا کہ میری بیوی کمزور ہو گئی، پیلی پڑ گئی، نل کھولنے کی طرح نیچے اوپر سے خون جا رہا ہے۔ قرآن حدیث نے کہا انہا رجز من الشیطان، تیری عورت سر پر سے دوپٹہ ہٹائی ہوگی، پھول کا استعمال کیا ہوگا، بے حیا اور بازاری عورتوں کے کپڑے پہنے ہوں گے، انہا رجز من الشیطان، یہ شیطان کی رگڑ سے ہوتا ہے، بخار آتی ہے گناہ جھڑتے ہیں، نزلہ آتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن یہ سب جو اللہ کے عذابات ہیں، تو ان چیزوں کے اندر پیسہ لگے گا، کما رہا ہے خیر و برکت نہیں۔ اور قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسے خرچے نہیں لگاتے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ایک بیٹے نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا حضور بتائیے کہ برکت برکت بہت سنتے ہیں، ہوتی کیا ہے برکت؟ تو ابا نے بیٹے کو سمجھایا، بیٹے یہ جو نلکا لگا ہے، ٹیوب ویل اور بور ویل جو لگا ہے، یہ تیری امی سے پوچھنا کہ اس کو کب لگایا گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پرنانی کے زمانے میں اس کو لگایا گیا تھا، اور یہ بھی پوچھنا کہ اس وقت سے لے کر اب تک کیا کبھی اس نے ہاتھ دیا ہے، کبھی اس نے ریپیری اس کی ہوئی ہے؟ تو یہ پوچھا کہ نہیں بیٹا، برکت اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ چیزوں کے اندر خرابی پیدا نہیں کرتے۔ پیسہ ہاسپٹلوں میں، لائروں میں، تھانوں میں نہیں لگتا،
آج فخر اس بات کو لوگ کیا کرتے ہیں، میرا کمشنر سے تعلق ہے، میرا فلاں اسے. کل قیامت کے دن میرے آقا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء ما من احبا. قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کا وہ دنیا میں نام لیا کرتا تھا. ظالم، تو یہ کہنا میرا مولوی سے تعلق تھا، میرا مؤذن سے تعلق تھا، میرا غسال سے تعلق تھا، میرا حافظ قرآن سے تعلق تھا، میرا دین کے دائی سے تعلق تھا، میرا دین کے مبلغ سے تعلق تھا. جو غیروں کے نام کی چاب اور مالا چابا کرتا ہے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم قیامت کے دن انہی جو ہے لوگوں کے ساتھ، کمشنروں کے ساتھ، فلاں سی پیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. المرء ما من احبا. شان پتی جتاتے ہو، کیا مقام ہے علماء کا، کیا مقام ہے حفاظ کا. تمہاری نماز کو جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش تک لے جاتا ہے، اس امام کا کیا مقام ہے. جو بلال کا نائب حالت جنابت کے اندر جورو کے بغل میں بدبو گندگیوں کی سن کر سوتے ہو، وہ کہتا ہے کہ حی علی الفلاح. ظالم، اس گندگی کی بدبو سے نکل کر جنت کی خوشبو کی طرف تھا. اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مقام ہے جو تیری ماں کی نماز جنازہ پڑھا کر یوں کہتا ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا. اے رب کریم اس مردے کی مغفرت کر دے. کوئی مقام نہیں ہماری ماں کو مغفرت کے پروانہ دلانے والے کا. کوئی مقام نہیں جو ہماری بیویوں کو کون حلال کرتا ہے. قاضی اگر اس کو جواب، اس کا وضو گیا، آپ وضو کر کے آئیے. قاضی اگر ایجاب و قبول نہ کرائے، مگر آپ 1 کروڑ کے کلیانہ منڈپ کے اندر بریانی پکا دے، بیوی حلال ہو جائے گی، بہو حلال ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. جب تک قاضی ایجاب و قبول نہیں کراتا اس وقت نہیں. شان پتی سے کہ فلاں منسٹر منہ بھر کر جڑ باہر آتا. کل قیامت کے دن 1 نیزے کے برابر سر کے اوپر سورج ہوگا. اس کافر چمار اور جہنمی کتے کو بلانا، اس سے میرے لنک ہے. میرے آقا فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. غیروں کی مالا چاپتا تھا، یہ غیروں کے تذکرے کیا کرتا تھا. جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد ہزاروں مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا. ہر چیز ایسے حرام ہو جاتی ہے جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، کتے کا گوشت حرام ہے. کیا بنا لیا رمضان کے غداروں؟ تراویح کی چھوڑ کر جورو کی یاد میں کون سا تاج محل بنایا تم نے؟ ایم جی روڈ کے اندر کون سا اپارٹمنٹ بنایا؟ کمرشل اسٹریٹ کی کتنی دکانیں لی تم نے؟ انا وجدنا، ہم نے پایا رمضان کی لذت کو، ہم نے پایا تراویح کی لذت کو، ہم نے پایا اعتکاف کی لذت کو، ہم نے پایا خدا کے در کی لذت کو، ہم نے پایا سحری کی برکتوں کو، ہم نے پایا افطار کی برکتوں کو، ہم نے پایا خدا کی یاد میں بھوکا پیاسا اور بیوی سے دور رہ کر اللہ کی محبت کے جتلانے کو، ہم نے پایا نبی کی سنتوں کو، ہم نے پایا قرآن کے احکامات کو. رمضان کے غداروں، نبی کے بددعا کا توق گلے میں ڈالنے والوں، غیروں کی مالا چاپنے والوں، دولت کے پجاریوں اور دنیا کے پجاریوں، ہم نے یہ پایا تم نے کون سے تاج محل بنے، تم نے کون سا لال قلعہ بنا، تم نے کتنے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا، کتنے بیواؤں مسکینوں کی پیٹ کی آگ کو بجھایا. تمہیں کیا ملا بتاؤ؟ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. سورہ اعراف میں اللہ نے کہا کہ اصحاب جنت اصحاب نار کو کہیں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھا اعتکاف، ہم نے دیکھا کلام پاک کو. جب ہم نے رخصت کیا تم نے مشرکوں کے ہاتھ ملائے، اغیار کے ہاتھ ملائے،
تم نے یہود و نصارا کے پیشاب کو پیا، بتاؤ کہ تم نے کیا پایا؟ تمہیں کیا ملا؟ نبی کے بد دعا کے علاوہ نبی نے منبر پر چڑھا تو جبریل امین نے کہا وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے جس نے رمضان پا کر اپنی مغفرت کا پروانہ نہیں ملا۔ اس کو کیا ملا؟ داڑیاں مڈا کر، تراویح چھوڑ کر کون سے تم بہادر بن گئے؟ روزہ چھوڑ کر تم نے کون سی باڑی بنا لی؟ قرآن چھوڑ کر کون سے سائنٹسٹ اور فلاسفر تم بن گئے؟ اور تمہیں گھومنا چاہیے، اوٹی چاہیے، تمہیں کشمیر کوئمبتور چاہیے، تم فرانس جانا چاہتے ہو، دبئی جانا چاہتے ہو بدکاری کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے، جس کی بچی کا نام سمیہ، زینب، ام کلثوم، ام ہانی، اسے غیروں کے زنا کے تیر اس کے جسم پر برسوانا چاہتے ہو؟ تالابوں میں عائشہ فتح جان نام کی دادی اور نانی کو اتارتے ہو اور پانی سے کپڑا جب جسم پر چمکتا ہے، ٹوپیاں پہن کر غیر ہماری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کا ٹھٹا کرواتے ہو تو تم نے یہی پایا؟ رمضان میں باہر بھیجو اس کو، یہی پایا تم نے؟ ان وجدنا ربنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے جو اللہ نے وعدہ کیا، ہمیں افسوس ہے سحری کے جانے پر، ہمیں افسوس ہے روزوں کے جانے پر، ہمیں افسوس ہے ہلال چاند کے دکھنے پر، ہمیں افسوس ہے تراویح کے چھوٹنے پر، اور تمہیں خوشی ہے کہ تمہارے آبا اجداد آسمانوں میں کھل گئے، تمہارے گرو گھنٹال اور تمہارے پیر و مرشد کھل گئے، تم بغل گیر ہوتے ہو، گلے ملتے ہو، عید مبارک، ہمارا ابا کھل گیا، ہمارا دادا کھل گیا، اس کے بغیر رمضان سونا سونا لگتا ہے۔ ان وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قرآن پوچھتا ہے کہ تم نے بھی پایا؟ کیا ملا بتاؤ؟ یہی ترجمہ ہے لعلکم تتقون کا۔ اللہ تعالیٰ جس کو تقویٰ دیتا ہے دین و دنیا کی سعادتیں دیتا ہے، دین و دنیا کی خیر، انکمنگ کا نام خیر و برکت نہیں۔ ایک آدمی کی کمائی کروڑوں میں ہو، 1 کروڑ کماتا ہو اور 2 کروڑ کا خرچہ ہو، حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، حدیث قدسی ہے، تم میرا ہو جا، میں تیری زندگی کا وکیل و کفیل بن جاؤں گا، تیرے دل کو دینا سے بھر دوں گا، اور میرے بندے مجھے چھوڑ کر اگر تو دنیا کی طرف جائے گا تو جتنا بھی کما فقر و فاقے کے دروازے کھول دوں گا۔ ایسا داماد اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا، 100 ناگن وہ ڈسیں گی نہیں۔ جو داماد 100 ناگنوں سے بدتر بن کر رات کی نیند حرام کرے گا، نہ طلاق دے گا نہ خلا کو قبول کرے گا، ماں کہے گی کہ کاش میں اس بیٹی کو جنم نہ دی ہوتی، بیٹی کا آنا رحمت تھا، بیٹی کا آنا جنت کا پیغام تھا۔ نبی کی بد دعا لینے والا اس ناگنوں کے ڈسنے سے بچو۔ ایسا داماد اور ایسی مصیبتیں کہ تم خواب موت مانگو گے موت نہیں ملے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک فرشتہ خواب کے اندر آیا اور آ کر ایک آدمی کو بتایا جو اپنی ماں باپ کا فرما بردار تھا، اپنے بھائی اور بہنوں کا حق ادا کرنے والا تھا، کہا کہ فلاں درخت کے پاس ایک سل ہے پتھر، اس کے نیچے 100 دینار رکھے ہوئے ہیں، اس کو اٹھا لو، لیکن یاد رکھو کہ اس میں خیر و برکت نہیں۔ اب یہ اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بیوی بھی نیک تھی، صالحہ تھی، یہ نہ سمجھو کہ ہر بیوی سے مشورہ کرنا چاہے، کرو وہ کام جو قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے، دل جوئی کے لیے، اور اس لیے کہ ہن ناقصات العقل والدین، مرد جورو کا غلام نہیں ہوتا، الرجال قوامون علی النساء، مرد فیصلے تو لیتا ہے، مشورے تو لیتا ہے، کرتا وہی ہے، بادشاہ کرتا وہی ہے، جج کرتا وہی ہے، دسیوں لائروں کی بات سنتا ہے، فیصلہ اپنا کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے منصف ہیں، آپ اپنے گھر کے جج ہیں، اللہ نے مردانیت کے مقام سے آپ کو نوازا ہے، عورتوں کی بات سننے والا، عورتوں کے مشورے پر چلنے والا،
دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی اس کی تباہ ہے۔ دلجوئی کے لیے ممکن ہو کہ کبھی کوئی خیر کا مشورہ بھی نکل جائے، عمدہ بات بھی آ جائے، مشورہ لینا سنت ہے، لیکن جج اپنا کام کرتا ہے، لائروں کے مشورے پر عمل نہیں کرتا۔ ڈاکٹر اپنا کام کرتا ہے، مریض کی بات پر عمل نہیں کرتا۔ مریض یوں کہے ڈاکٹر صاحب یہ انجیکشن دیجیے، یہ دوا دیجیے، بہت کہے گا تو کہے گا اس کو پاگل خانہ ایڈمٹ کر دو۔ قرآن نے ہمیں ڈگری دی، الرجال قوامون علی النساء، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے اور اللہ اس سے خیر کا فیصلہ لے سکتا ہے، تو چنانچہ مشورہ لو۔ تو بیگم نے کہا نہیں جی، جب اس میں خیر و برکت نہیں ہے تو آپ نہیں لے سکتے۔ پھر دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ 10 دینار ہیں اس درخت کے نیچے، پتھر کے نیچے، لیکن کہا کہ اس میں برکت نہیں۔ بیگم نے کہا نہیں جی جانے دو۔ پھر اس کے بعد تیسرے دن خواب میں دیکھا کہ 1 دینار رکھا ہوا ہے، کہا کہ تم نے 100 کو ٹکرا دیا اور 10 کو ٹکرا دیا، ایک ہے لیکن خیر و برکت ہے۔ بیگم نے کہا جاؤ، تو جا کر دیکھا واقعتاً 1 دینار تھا، اس کو لے کر آیا اور کہا کہ کیا کیا جائے۔ بچوں نے کہا کہ مچھلی کھائے ہوئے بہت دن ہو گئے، اس سے مچھلی خرید کر لائی جائے۔ تو چنانچہ مچھلی خرید کر لائے تو اس کے پیٹ کے اندر موتی نکل گیا، اور جب اس موتی کو بیچا گیا تو لاکھوں دینار اسے نفع ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک انکم 100 دینار کی بھی تھی، ایک انکم 10 دینار کی بھی تھی، خیر و برکت کی نہیں، یہاں بھی منہ مارا، اس کا بھی منہ مارا، قرض لے کر ڈبا لیا، مال لے کر ڈبا لیا، زمین لے کر ڈبا لیا، پراپرٹی لے کر ڈبا لیا، بہنوں بھائیوں کا حق لے کر ڈبا لیا، مسجد مدرسے کا ڈبا لیا، خیر و برکت نہیں۔ گندا پانی فریج میں رکھنے کے لائق نہیں، پیشاب اور پاخانہ کوئی فریج میں نہیں رکھتا، وہ گندی نالی میں جانے کے لائق ہے، تو گندا پانی آئے گا، گندے راستے میں جائے گا۔ تھوڑی انکم ہو حلال کی خیر و برکت کی، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دیتے ہیں۔ مؤذن آج تک کہیں خودکشی دیکھا آپ نے؟ کسی مسجد کے ملا کو، کسی مدرسے کے مدرس کو، کسی حافظ قرآن کو کیا تنخواہیں ہوتی ہیں ان کی؟ اگر کوئی جرمنی کا، فرانس کا کتا گھر کے اندر پالے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اس پر جو خرچہ آتا ہے اس کا 20واں حصہ مؤذن کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ وہ کتے کا شیمپو کیا قیمت ہے، اس کا میڈیسن، اس کا نہلانا دہلانا، اس کے لیے خادم اور اس کے لیے صابن، اس کا بسکٹ، مؤذن کی تنخواہ ایک کتے کی پرورش میں جو لگتا ہے 5 مؤذنوں کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ خوشحال ہیں صاحب، علماء خوشحال ہیں، انجینئر خودکشی کرتے ہوئے ملے گا، آفیسر خودکشی کرتے ہوئے ملے گا، سائنسدان خودکشی کرتے ہوئے ملے گا، اور یہ جو مسلمان مر رہا ہے یہ ہیرو ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کلاکار ہیں، یہ اداکار ہیں، خودکشی کرتے ہوئے ملیں گے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ غیب سے ان کی روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ 4000 پا رہے ہیں، 40,000 کی خیر و برکت، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، لوگ مؤذنوں اماموں سے قرض لیتے۔ حضرت آج پریشانی ہو گئی، اتنے 100 دے دیجیے، اتنے 1000 دے دیجیے، کماتا کیا ہے تو؟ اور کتنے مؤذن ہیں جن کو حج بیت اللہ سے اللہ نے سرفراز فرمایا، کتنے ائمہ ہیں اللہ نے حج بیت اللہ سے سرفراز فرمایا، کتنی خیر و برکت، اور محلے میں کتنے امیر ہیں جنہوں نے فوٹو میں تو کعبے کو دیکھا ہوگا، حج ان کو نصیب نہیں ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بہت غریب تھے، ان کا گھرانہ بڑا لاچار گھرانہ تھا۔ ان کی والدہ میں اس زمانے کا فن تھا ایک کپڑوں کو دھونے کا، ایک دھوبی کے پاس نوکری چاکری کے لیے لگا دیا، کہا کہ تم اس کی غلامی کرو گے اور یہ جو فن ہے کپڑے دھونے کا یہ سیکھو گے تاکہ 4 پیسے آ سکے، گھر کا چولہا جل سکے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو دھوبی گھاٹ جایا کرتے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک مسجد ہے، ایک مولوی بیٹھ کر درس دے رہا ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کان میں رکعت پڑی، آواز آئی،
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چپکے سے جا کر جو بیٹھے تو ایسا ذائقہ لگا، ایسا مزہ لگا، الجنس یمیل الی الجنس، یہ جو جنس ہے انسان کی، خبیث خبیث سے ملتا ہے، طیب طیب سے ملتا ہے، ہر ایک کو ہر بیان سوٹ ہوتا نہیں۔ جو مقرر پورے ہندوستان میں اہل باطل کو للکار رہا ہو تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا بیان ہضم نہیں ہوتا، وہ اچھے ہوں گے ہم خراب ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کا دستور ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اچھوں کو اچھا، بروں کو برا۔ آپ سن رہے ہیں میرا اور آپ کا چور کا مزاج چور سے ٹیلی ہوتا ہے، ڈاکو کا مزاج ڈاکو سے۔ شادی خانے میں عورتوں کو دیکھو، وہ ناٹک والی عورتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، جماعت والی عورتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، پردے گوشے والی عورتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ ان کا مزاج ان سے ملتا ہے، جس کا مزاج ملتا ہے متقیوں سے، وہ متقیوں کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ اسی مکے میں صدیق بھی رہتے تھے، ابو بکر رہتے تھے، انہوں نے صدیق کا لقب پا لیا۔ اسی مکہ مکرمہ کے اندر ابو جہل بھی رہتا تھا، جس نے جہاد ابو الحکم نام کا ابو جہل کا خطاب پا لیا۔ پیغمبر ایک، قرآن ایک، چاند کے دو ٹکڑے ہونا ایک، کلمے کا پڑھنا ایک، نبی کا معجزہ ایک، آمینہ کا در یتیم ایک، عبداللہ کا جگر گوشہ ایک صدیق بنتا ہے، ایک ابو جہل بنتا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، مزاج بنتا ہے، چوروں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، مزاج نہیں بنتا ہے، علماء کو دیکھ کر چڑ پیدا ہوتی ہے، داڑھی والوں کو دیکھ کر چڑ پیدا ہوتی ہے، مؤذنوں کو دیکھ کر چڑ پیدا ہوتی ہے۔ مزاج بنتا ہے، جی چاہتا ہے مصافحہ کرے، بوسا دے، گلے لگا لیں، دیکھتے رہ جائے۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر اپنی آخرت کا سامان، اپنے اپنے مزاج کی بات ہے۔ کوئی خبیث مزاج لے کر آیا، کوئی طیب مزاج لے کر آیا۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کسی کی سعادت اور شقاوت کو لکھ دیتا ہے کہ یہ سعید بنے گا، یہ نیکوں کی صحبت اختیار کرے، یہ بدبخت بنے گا۔ اب اس کے سامنے لاکھ دلائل آئیں، لاکھ چیزیں آئیں۔ اتنے لوگوں نے مولانا کا بیان سن کر داڑھی رکھی، اتنے لوگوں نے زندگی میں انقلاب لایا، اتنے لوگ ذاکر ہو گئے، ٹی وی گھر سے کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ مولانا کچا پکا بن، وہ نظر آئے گا۔ اپنے مزاج کی بات ہے بھائی، ہر آدمی اپنی غذا کھاتا ہے، جانور اپنی غذا، پرندہ اپنی غذا، انسان اپنی غذا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں اپنی غذا پڑ گئی۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسا مزہ آیا کہ دھوبی گھاٹ کو بھول گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا، اوہو اس پتھر کو تراشا جائے تو وقت کا قیمتی ہیرا بن سکتا ہے۔ سیدنا امام اعظم اور حنیفہ رحمۃ اللہ مجلس کے قریب کر لیا۔ اب گھر کی آمدنی بند ہو گئی، جو 1 درہم 2 درہم روزانہ آتا تھا، چولہا جلتا تھا۔ ماں نے کہا کیا کر رہا ہے بیٹے؟ اما جان بات یہ ہے میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں، راستے میں درس حدیث کا حلقہ لگتا ہے، وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ والدہ برقع پہن کر آئی، پردے کے ساتھ آئی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، ابو حنیفہ ہمارے گھر کے اندر فقر و پاخانہ لانا چاہتے ہو، ہماری گھر کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اما جان بات کیا ہے؟ کہا دیکھو بیٹا ابو یوسف یہ دھوبی گھاٹ جاتا تھا، 4 پیسے آتے تھے، چولہا جلتا تھا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تم سمجھتے ہو منسٹروں کی چلتی ہے، تم سمجھتے ہو اس عالم کے اندر پارلیمنٹ کی چلتی ہے، وزراء کی چلتی ہے؟ اس عالم کا نظام اقطاب اور ابدال چلاتے ہیں۔ ان کو معلوم کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ان کو معلوم کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کو معلوم کہ گجرات کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کو معلوم کہ سہارنپور کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کو معلوم کہ مظفر نگر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو قطب عالم ہے، جو عالم کا نظام اللہ نے اس کے حوالے کیا۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، بات تو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین کے اندر گئے اور آپ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، تو یہ لفظ آپ نے وہاں سنا ہوگا کہ پہاڑوں پر جو فرشتہ مقرر تھا اللہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا آقا اگر اب چاہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان پہاڑوں کو چکی بنا کر ان کو پیس کر رکھ دوں۔ تو اس سے معلوم ہوا عالم کا نظام اللہ تعالیٰ فرشتوں اور اقطاب ابدال کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ بادلوں کو چلانے کے لیے فرشتے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ پارٹیاں نہیں چلایا کرتی ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا لوگوں تمہارے قلوب، تمہارے دل میرے دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں، اقلب کیف اشاء، میں جیسے چاہتا ہوں پلٹ کر رکھ دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہارے اعمال اچھے ہیں، تمہارے حکام کے دل میں محبتیں پیدا کر دیتا ہوں۔ تمہارے اعمال برے ہیں تو تمہارے حکمرانوں کے دلوں میں شقاوت پیدا کر دیتا ہوں۔ تم میمورینڈم پر میمورینڈم دیتے رہو، صاحب ہمارا گھر چل گیا، ہمارے بچوں کو پکڑ لیا، ہمیں حقوق دو، اقلیتوں کے حقوق دو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں عالم کا نظام نہ وائٹ ہاؤس میں ہے، نہ وائٹ ہاؤس کے باپ کے ہاتھ میں ہے۔ قطب عالم اللہ نے جس کو مقام دیا ہے اس کے ہاتھ میں، وہ عالم کا نظام چلاتے ہیں۔ حضرت ذرا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا چھوڑو، یہ تصوف کی باتیں ہیں، یہ پردے کی باتیں ہیں، یہ خفا کی باتیں، تم جانو نماز جانے، روزہ جانے، داڑھی جاؤ اپنا کام۔ حضرت ایک مرتبہ کسی سے نہیں کہوں گا۔ تو کہا کہ دیکھو جامع مسجد کے اندر نماز کے لیے جانا، نماز کے بعد باہر تربوز بیچتے ہوئے 1 درہم 2 درہم میں ایک فقیر آپ کو ملے گا اور وہ یوں کہے گا میرے گھر کا گزران انہی درہموں پر ہے، دیناروں پر ہے، ایک آنے پر 2 آنے پر ہے، لے لو لے لو، تازہ تربوز لے لو، لے لو لے لو، میٹھا تربوز لے لو۔ فرماتے ہیں حضرت قطب عالم کی بات کر رہا ہوں، تربوز میں جاؤ تم اس کو دیکھنا، پھر بعد میں ملنا۔ تو دیکھا ایک پھٹے پرانے کپڑے، پیمن لگے کپڑے، لمبی سی داڑھی، چہرہ پر نور اور تربوز بیچ رہا ہے۔ فرمایا یہی ہے قطب عالم، عالم کا نظام چلانے والا۔ لو اقسم علی اللہ لابر، ان کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ ان کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ حکومتیں، سلطنتیں، حکمران، طاقت و قوت رکھنے والے، حکومت اللہ لہ الخلق والامر، اللہ کے ہاتھ میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں جان دھوبی گھاٹ سے کتنا کماتا ہے؟ کہا 1 آنا 2 آنا، 1 درہم 2 درہم۔ فرمایا اماں جان کچھ دن صبر کر لینا، یہ پستے اور بادام کا پسا ہوا فالودہ ایک دن کھایا کرے گا۔ کہنے لگی بھائی گھر میں چاول گٹ نہیں، روٹی نہیں پک رہی ہے، کنکی نہیں ہے، چولہے جلانے کے لیے لکڑی ہے، میرا پستہ اس زمانے کے اندر پستے کا فالودہ بادشاہ کو نہیں ملا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ نے ایک وقت لایا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے قاضی بنے، چیف جسٹس بنے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے حکمران تھے۔ ہارون رشید کے گھر کے اندر کبھی کبھی پستے کا فالودہ اور میٹھا بنا کرتا تھا۔ تو جب بنا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی اور بزرگی اور تقوی طہارت کو دیکھ کر کہا کہ جاؤ چیف جسٹس قاضی کو میری طرف سے تحفہ دے کر آؤ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پتا نہیں کہ کیا تھا، اس کو کھایا، اپنی اماں جان کو دیا، گھر والوں کو دیا۔ ہارون رشید نے کہا رحمۃ اللہ علیہ ابو یوسف جانتے ہو تم نے کیا کھایا؟ کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں، تم نے دے کر بھیجا۔ بھائی چیز تو بڑی عمدہ تھی، بڑی اچھی تھی۔ تو امام حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ پستے کا فالودہ تھا۔ آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے۔ کہا کہ میرا پیر و مرشد، میرا استاد، اللہ والا، اللہ کا ولی قدوم تھا کہ اس نے اس وقت
کہ جب گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس وقت جب چاول ہمارے گھر کے اندر مٹھی بھر راشن نہیں تھا، کہا ابو یوسف کچھ دن وہ آئیں گے تیرے زندگی کے اندر کچھ دنوں کے بعد کہ پستے کا فالودہ کھائے گا۔ اللہ نے ان کی لاج رکھی۔ اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو کہ کل تمہارا جنازہ اس کے کندھے پر ہو، یہ نہ کہو کہ یہ پولیس کا سر پکڑ ہو جا رہا ہے، حکومت کا سر پکڑ ہو جا رہا ہے، یہ کہے یہ وہ آدمی ہے جو پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا، یہ کہے یہ علماء کی خدمت کیا کرتا تھا، یہ داعیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، یہ مبلغوں کی خدمت کیا کرتا تھا، یہ مؤذنوں کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کے گھر کا چولہا جلایا کرتا تھا۔ کل یہ نہیں کام آئیں گے، یہ کیا کام آئیں گے؟ رحمت کے فرشتے ہٹانے کے کام آئیں گے۔ کافر حالت جنابت میں جب مردے کے قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں، وہ پھول کی مالا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا منسٹر آ کر مسلمان موتا کے سرانے پھول کی مالا، وہ پھول کی مالا نہیں، جہنم کا طوق رکھتے ہیں۔ جتنی دیر کفر کرنے والا، شرک کرنے والا خدا کا باغی مسلم مردے کے سامنے رہے گا، خدا کی رحمت ہٹ جائے گی۔ ان علماء کو، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو خوش کرو گے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ہے اللہ کیسا نیک بندہ چلا گیا، تنخواہ کم تھی میرے گھر کا خیال کرتا۔ خیال کیا آپ نے رمضان المبارک میں؟ جو باپ کے مرنے کے بعد جس نے آخری غسل دیا، آخری لباس پہنایا، جس مؤذن نے، کتنا دیا آپ نے اس کو؟ اترے ہوئے کپڑے، پیشاب پاخانہ لگا ہوا کپڑا اور پینٹ۔ بلال کے نائب، ابو محذورہ کے نائب کا یہی مقام تم نے سب، یہ کام آئیں گے، یہ کام آئیں گے تمہارے روپیوں پیسے والے۔ امام ابو یوسف کا تعلق ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، کہا کہ بیٹا، اور وہ وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھا دیا۔ تو یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری ہے جو دن اور دنیا کو انسان کے، کبھی کسی عالم کو گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا؟ میری بیٹی کی شادی ہے، مدد کر دو، بھائی میرے گھر میں فقر پاقا ہے، مدد کر دو۔ میں کہتا ہوں اللہ معاف فرمائے، انانیت سے، کبر سے، تحدیث نعمت کے طور پر بخدا ممبر رسول پر کئی مہینوں تک خود مجھے پتا نہیں کہ رہتی کہ تنخواہ کیا آ رہی ہے، کیا جا رہی ہے۔ 1984 سے لے کر اب تک ممبر و محراب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ حالات آئے، کچھ دنوں کے لیے اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سسپینڈ کیا، ہم نے توبہ کی، معافی مانگی، اللہ ہم مانتے ہیں۔ انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جیسے آفیسر کو اس کا بڑا آفیسر سسپینڈ کرتا ہے، ہم سے گناہ ہوا، ہم سے خطا ہوئی، کوئی بے حرمتی ہوئی کہ اللہ نے ہمیں کچھ مہینوں کے لیے سسپینڈ کیا۔ کبھی کسی موقع پر ہم نے کمیٹی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تنخواہ اتنی کیوں، اتنی ہونی چاہیے۔ شیواجی نگر کی ایک مسجد میں گئے تو وہاں کے ذمہ دار نے کہا میری زندگی کا میں پہلا امام دیکھ رہا ہوں کہ جس نے تنخواہ کی بات نہیں کی۔ کیا ضرورت ہے؟ ممبر ہمارے پاس ہے، محراب ہمارے پاس ہے، دعاؤں کے ہاتھ ہمارے پاس ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، فقیر فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ تم بھی فقیر ہو اللہ کے، میں بھی فقیر ہوں اللہ کا۔ وہ توکل، وہ استغنا پیدا کرو کہ ہاتھ اٹھے، اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھنے کی لاج رکھ لے۔ اور قرآن نے کہا لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ رمضان مبارک کے بعد شوال المکرم کا مہینہ، باغیچہ جب شروع ہوتا ہے، باغیچہ آنے سے پہلے بھی خوشبو شروع ہو جاتی ہے، شعبان میں رمضان کی مہک شروع ہو جاتی ہے، اور باغیچہ ہو کر ایگزٹ سے جب نکلتے ہیں بہت دور تک باغیچے کی مہک اور خوشبو سنائی دیتی ہے۔ کشمیر میں جائیں سردی کے دنوں میں، اوٹی میں جائیں سردی کے دنوں میں، جانے سے پہلے بھی ٹھنڈک اور واپس لوٹتے ہوئے بھی بہت دیر تک ٹھنڈک۔ رمضان کی ٹھنڈک آنے سے پہلے بھی، رمضان کی ٹھنڈک رمضان کے جانے کے بعد بھی اللہ نے لیلۃ الجائزہ سے اس کی ابتدا فرمائی۔ عربی مہینوں میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ رمضان جیسے ہی ختم ہوا سب سے رمضان جیسے ہی ختم ہوا سب سے قیمتی رات، بعض علماء نے کہا
کہ شب قدر سے زیادہ قیمتی لیلۃ الجائزہ اس رات سے اللہ نے شوال کی ابتدا فرمائی. مغرب سے لیلۃ الجائزہ شروع ہو گیا جب چاند نظر آ گیا، اور پھر عید کا دن، انعام کا دن. بندو میرے آؤ عیدگاہ کے اندر اللہ اللہ کہتے ہوئے اور جاؤ مغفرت کا پروانہ لے کر. 6 تکبیریں زائد رکھی، انعامات ربانی دیا، ایسے لوٹو گے عیدگاہ سے گویا آج ہی کے دن تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا ہو. وہ لذتیں ابھی بھی ہماری دل و دماغ کے اندر وہ مہک رمضان المبارک کی مہک رہی ہے. اللہ نے کہا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا ہمارا عام دستور 1:10 ہے. 1 کا ہم 10 دیتے ہیں تو 30 کا کتنا ہوا؟ 300 ہوا. اور سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ عموماً 360 دنوں کا ہوتا ہے. کہا کہ تم 300 دن کے روزوں کا ثواب تو پا چکے ہو، 300 دنوں کو رمضان کی برکتیں رحمتیں دے چکے ہو. 60 دن میں کیا کیا؟ تو کہا کہ 6 روزے رکھ لو، 1 کا 10 کریں گے، 6 × 10 60 ہوتا ہے، 60 ہوتا ہے. تو 360 دن شوال المکرم کے اندر جو 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کا اجر دیں گے. اور یہ روزے کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے پیر جمعرات جو سنت ہے اس حساب سے آپ رکھیں، 13، 14، 15 ایام 20 کے رکھیں تاکہ یہ عادت آپ کو بقیہ مہینوں کے اندر ہو سکے. شوال المکرم کے اندر اپنی سہولت کے مطابق آپ 6 روزے ضرور رکھا کریں تاکہ ان 6 روزوں کے رکھنے کی وجہ سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، سال بھر روزہ رکھنے کی فضیلتیں ہمیں مل جائے بجائے ان کی فکریں کرنے کے. پھر ان کے پروڈیوسر کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے 100 کروڑ کا منافع خطبے کے دن، باسی خطبے کے دن، گھاسی خطبے کے دن پا لیا. بھائی اگر کوئی منصف اور عام ذہنیت والا یہ پوچھے کہ سچر کمیٹی نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ یہ قوم فائنانشیل اور معاشی اعتبار سے دلت قوم سے بچھڑی ہوئی ہے، یہ قوم چماروں اور بھنگیوں سے گئی گزری ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے. اور یہ جو 100 کروڑ کا بیپار ہوا، بزنس ہوا فلم کا، اس میں تو میں کہتا ہوں کہ 80 کروڑ تو مسلمانوں نے لگائے ہوں گے. صاحب یہ کیا ہوئی سچر کمیٹی کی رپورٹ؟ یہ کیوں رو رہا ہے مسلمان کہ لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، غیر قوم نے زمین دی اس کی بھرپائی نہیں ہو رہی ہے، بجلی کا بل ادا نہیں کیا جا رہا ہے، مدرسہ قرض پر چل رہا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، سردیوں میں لحاظ نہیں. جو قوم ناچ گانے کے لیے 2.5 دنوں کے اندر 80 کروڑ روپے فلم کے لیے دے سکتے ہو، وہ مہمان رسول کا مٹھی بھر چاول نہیں دے سکتی. وہ قوم اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکتی. کتنے ام کلثوم، ام ہانی، سمیہ، عائشہ، فاطمہ نام کی بچیاں اپنے گھر کی جہنم کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جن کا خان شرابی کبابی چوباڑی، خداوند قدوس کی قسم کیا برقعے کی آڑ کے اندر اپنے ایمان و عصمت کا سودا نہیں کر رہی ہے. وہ قوم جو فلم پر 80 کروڑ روپے لگاتی ہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے کتنے کروڑ لگا رہی ہوگی. جہاں موت کا ایک نالا ملے گا، 2 عورتیں 4 مرد ملیں گے. کیوں بھی؟ باقی خطبے کو پھرنے آئے. لعلکم تتقون کا یہ ترجمہ کہ شاید تم متقی ہو جاؤ. کبن پارک دیکھو، لال باغ دیکھو، موت کی گلی دیکھو، پیشاب کی گلی دیکھو، گٹر دیکھو، ایک چھوٹا سا تالاب، 4 کیڑے، 25 مچھر بیٹھے ہوئے، وہاں جو ہے باسی بریانی کے ڈبے کو لیں گے. اور پھر رونا. دنیا میں مسلم قوم سے بڑھ کر عزت دار قوم نہیں. زمین و آسمان کے خزانے اللہ نے مسلم قوم کے لیے رکھے. پیٹرول دیا ہے، دھات دیا ہے، سونا دیا ہے، چاندی دیا ہے. لفتحنا علیہم ابواب السماء والارض. اللہ نے کہا کہ تم میرے ہو چکے زمین آسمان کے خزانے. یہ رونا چھوڑو. بچیوں کی شادی نہیں ہوتی. یہ کوئی مسجد میں کھڑا ہو رہا ہے
کہ صاحب میری کڈنی فیل ہو گئی، علاج کے لیے اتنا درکار ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا بچنا، جو قوم فلم کے ناچ گانے کے لیے 100 کروڑ کے بیپار میں میرا دعویٰ ہے کہ 80 کروڑ تو اسی مسلم قوم کے، اس لیے کہ اس نے لیبل لگایا تھا کہ فار دس عید، اس عید کے لیے ہم نے اس فلم کو ریلیز کیا ہے۔ ہم چاہتے 2.5-3 مہینہ پہلے ہم لاکھوں کا کاروبار کر سکتے تھے، ہم کو معلوم ہے کہ ان کو روزہ انفیکشن ہو جائے گا، تقویٰ پائزن ہو جائے گا، تراویح کی خے کریں گے، اعتکاف کی خے کریں گے، انا الینا ایابہم ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، تو اب 100 کروڑ کا بیپار کوئی معنی نہیں رکھتا، ہوا نہیں ہوا۔ یہ آپ کی لینگویج ہے صاحب، یہ بخاری کی روایت نہیں ہے کہ 100 کروڑ کا فلم کا بیپار، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے، ہماری نگاہ اس پر ہے۔ یہ قوم رونا رو، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، مسجد کی ادھوری تعمیر کا، کڈنی فیل ہونے کا، بیماروں کے لیے دواؤں انجیکشن کا، کرنے کے کام کرو صاحب، روزے رکھو، سال بھر کا ثواب پاؤ، اللہ کے گھر کی بد دعا سے بچو کہ مسجد رو رہی ہے، اے خدا جس نے میرے سہاگ کو اجاڑا اس کے گھر کو اجاڑ دے۔ اجڑ کو آ کر دیکھو کیا حالت رہتی ہے مسجد کی، رو رہی ہے مسجدیں، صفے ماتم کر رہی ہیں، کیوں نہ ہوگی ایسی حالت۔ آج رمضان المبارک کیا گیا، ہمارا تقویٰ کو لقوہ لگ گیا، ہماری حالت پنچر ہو گئی، ہم نے غلط کاری کے اڈوں کو آباد کیا، خدا کے گھر کو ویران کیا۔ شوال المکرم کا مہینہ، روزے رکھیے۔ جو حضرات اپنے بچوں کو مدارس عربیہ میں داخل کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی بچے کی امانت مدرسے کے حوالے کرتے ہیں۔ مدرسے کی بلڈنگ بڑی دیکھی، بچہ کو دے دیا، مدرسے کا محتمم پیٹلا دیکھا اور دے دیا، مدرسے کا محتمم نامور شہرت یافتہ دیکھا، نہ، ہمارے بچے کی زندگی ایک امانت ہے۔ کیا قرآن کی تعلیم صحیح ہے؟ کیا تقوی کی لائن ہے؟ کیا متقیوں صلحاء کی آمد و رفت ہے؟ کہیں بدعت کے بیج تو نہیں بوئے جا رہے ہیں؟ کہیں علماء ربانی اور علماء حقانی، علماء دیوبند کی دشمنی کے بیج تو نہیں بوئے جا رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو داماد کے حوالے کرتے ہو ایسے ہی کہ کسی نے فون مار دیا اور آپ نے اپنی جو ہے بیٹی کو دے دیا آنکھیں بند کر کر، کتنا کھنگالتے ہو۔ ایک مرتبہ بچے کو جس مدرسے میں ڈالو گے، خدا نہ کرے وہ بدعتیوں کا مدرسہ نکل گیا، مشرکوں کا مدرسہ نکل گیا۔ آج قادیانی حضرت مولانا صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے مزار مقدس کے پاس میرا ایک پروگرام تھا 40 قدم کے فاصلے پر، اور بالکل 40 قدم کے فاصلے پر ایک عالی شان مدرسے کی عمارت، مدرسہ عربیہ فلاں، جو مسلمان نام رکھا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ شاید یہ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے مزار مقدس کا جو ٹرسٹ ہے یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ قادیانیوں کا مدرسہ۔ لنگلاج پورم کے اندر عیسائی لوگ مدرسے کے نام پر اسکولز رکھے ہیں، ہاسٹل رکھے ہیں، یہ سوچ کر کہ میرا بچہ گھر میں میں اس کو رکھوں، دوا کے لیے پیسے، کھانے کے لیے پیسے، جو نام دیکھا اور حوالے کر دیا۔ یاد رکھو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ 70 علماء سے پوچھو، اس مدرسے کو، اس بچے کو میں اس مدرسے میں داخل، منہاج العلوم، میرے چہرے بشرے پر، میری تقریر کی روانگی پر مت جاؤ، یہ دیکھو کہ مدرسے میں صحیح تعلیم ہوتی ہے، تہجد کو اٹھایا جاتا ہے، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ایک جگہ تعلیم ہے تو تربیت نہیں، ایک جگہ تربیت ہے تو تعلیم نہیں ہے۔ اس سرزمین بنگلور کے اندر ایسے 20 مدرسے ہیں جن کا نام ہمالیہ کی چوٹی پر ہے اور جن کا نتیجہ 0 ہے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلال، ایک حافظ نہیں نکلا، ایک عالم نہیں نکلا، کروڑوں کی انکم ہے، ہائی فائی گاڑیوں کے اندر، امپورٹڈ گاڑیوں کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہے، لیکن ایک بچہ آج تک فارغ نہیں۔ شعبان کے مہینے میں کرائے کے ٹٹوؤں کو بہار سے، اتر پردیش کے غریبوں کو لا کر 29 پارے 28 پارے پڑھا ہوا، 2 پارے پڑھائے، اور کسی بڑی پگڑی والے ملا کو بلا کر شب برات میں عالیشان جلسہ کر ہمارے مدرسے میں 3 حافظ قرآن، کون ہو؟ ایک بھی نہیں رہتا وہاں،
باہر سے لا کر آدھا پارا پڑھا کر پونا پارا پڑھا 100 مرتبہ جس فاؤنڈیشن پر بنیاد پر بچے پر ڈالو گے غلط مدرسوں کے ہاتھ لگ جائے گا. جیسے آج بازار میں جائیں 99% چیزیں نقلی. اب مرغی بیماریوں کا ذریعہ جس کو آپ سن رہے ہیں, دوا کھا رہا ہے انسان, زہر کھا رہا ہے مرغی کھا کر, پیپسی پی کر انسان زہر پی رہا ہے, نینام فاسٹ فوڈ استعمال کر کر انسان اپنی موت اور تباہی کے اسباب کو خرید رہا ہے. انسان فٹ پاتی چیزیں کھا کر اپنی فکریاں خراب کر رہا ہے, بلڈ کینسر کو دعوت دے رہا ہے. کہاں ملتی ہیں اصلی چیزیں؟ سبزی لینے جاؤ تو سبزی پر ہریالی کا چھڑکاؤ, DDT پاؤڈر کے اثرات, کیمیکل کے اثرات. ٹماٹر اب اپنی ورجینلٹی پر نہیں ہے. ویجیٹیرین سبزیاں جانور کو دودھ بڑھانے کے لیے اور مرغیوں کو موٹا کرنے کے لیے زہر ان کے جسموں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے. ایسے ہی یہ مدارس, یہ مولوی, یہ بیانات بولتے ہیں مولوی کو کوئی کیوں ہم کریں بھائی؟ میں تیرا ہاتھ ملاؤں تو تصویر کو جائز کہتا ہے, میں تیرا ہاتھ ملاؤں تو فاتحہ کو جائز کہتا ہے, میں تیرا ہاتھ ملاؤں تو سیاسی کتوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کو جائز کہتا ہے, میں تیرا ہاتھ ملاؤں تو رشوت کو جائز کہتا ہے, میں تیرا ہاتھ ملاؤں تو چٹ فنڈ کو جائز کہتا ہے, میں تیرا ہاتھ ملاؤں تو ماٹی کے کٹنے دو. ایک خدا تو ہے, ایک قرآن تو ہے, ایک حدیث تو ہے. کل قیامت میں پتا چلے گا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے سود خورو الگ ہو جاؤ, اے ماٹی تیز والو الگ ہو جاؤ, اے خشخشی داڑھی والے الگ ہو جاؤ, اے چٹ فنڈ چلانے والے الگ ہو جاؤ, اے رشوت کھانے کھلانے والوں, اے غیروں کو بڑا سمجھنے. تب پتا چلے گا صاحب, تب پتا چلے گا. قرآن نے خود کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. کتنے تھے صحابہ, کتنے تھے بدری, کتنے لوگ کہتے ہیں میجارٹی نہیں چاہیے. میجارٹی سے کام نہیں چلے گا, تقوی سے کام چلے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی جس کے پاس ہوگا ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں. آپ سے کہیں کہ صاحب ہم بھی جو ہے تاخرات منائیں گے, ناٹک کریں گے لیٹ بن کر, آپ ہمیں ہیرو بنا لیں گے. ہم آپ سے کہیں تصویر جائے, آپ ہمیں ہیرو بنا لیں گے. ہم آپ سے کہیں چٹ فنڈ جائے, آپ ہیرو بنا لیں گے. ہمیں آپ نہیں چاہیے, قبر میں آپ آنے والے نہیں. قبر میں خدا اور خدا کے احکامات اور خدا کا پیغمبر آنے والا ہے. یہ 4 دن کی زندگی ہے, مڑ کر دیکھیں لگتا ہے کہ بچپنا بھی گزرا. لگ رہا ہے کہ قبر کی طرف ہمارے, ہم تم کو راضی نہیں کریں گے. تم نفع چاہ کر بھی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتے, تم نقصان چاہ کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ نافع ہے, اللہ دار ہے. وہ بچانا چاہے, وہ ماں جو مر چکی ہو, باپ جنازہ نکل چکا ہو, گھر کی چھت بیٹھ چکی ہو, وہ بچانا چاہے تو ماں کے حمل سے ڈاکٹروں کے دلوں میں محبت ڈال کر ایک لڑکی کو زندگی دے سکتا ہے. وہ بچانا چاہے پہلوانوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. وہ نوجوانوں کو باقی خطبے میں جاتے ہوئے ذلت کی موت دے سکتا ہے. ذلت تمہارے ہاتھ میں نہیں, عزت تمہارے ہاتھ میں نہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سورہ منافقون کے پہلے رکوع کی آیت ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو. تقویٰ یہی ہے. شوال کے مہینے کے اندر عبادتیں کرو, بیکار کے کام مت کرو. مدارس عربیہ کی عمارت کو دیکھ کر, محتمین کے نام کو دیکھ کر, مدرسے کے کھانے پینے کو دیکھ کر, ان کے سفید لباس کو دیکھ کر, ان کی سفید پگڑیوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ ہو. دارالعلوم دیوبند کا فیض دنیا کے چپے چپے میں ہے. جو مدرسے دارالعلوم دیوبند سے ملحق ہیں, رابطہ مدارس کی سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس, مجھ سے مشورہ کرو, میں آپ کو بتاؤں گا کون سا مدرسہ کس بچے کے لیے مفید ہے, کون سا بچہ کس مدرسے کے لیے نقصان دہ ہے. بڑی ایمانداری کے ساتھ, نہ ان سے کمیشن لینا ہے نہ آپ سے کمیشن لینا ہے. بچہ چمکے گا حافظ قرآن بنے گا, بچہ چمکے گا عالم دین بنے گا. بچے کو بوجھ مت سمجھو, بچہ خداوند قدوس کی عظیم الشان امانت ہے. اگر یہ امانت ضائع ہو گئی تو تمہارے 100 حج بھی تمہیں جنت میں نہیں پہنچا پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور میں نے بتایا تھا اللہ تبارک تعالیٰ یہ نظام جو چلاتے ہیں اولیاء اللہ کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ ایک صاحب ایک گھر کے آگے سے جا رہے تھے، ایک اللہ کے ولی کو پتا چل گیا کہ اس گھر کے اندر ایک بچی پیدا ہوگی، لیکن وہ بچی جب بڑی ہوگی تو اس کے عجیب و غریب قسم کے کرتوت ہوں گے اور عجیب و غریب قسم کے کارنامے ہوں گے اور 100 مردوں سے بدکاری کرائے گی اور اس کی موت مکڑی کے منہ سے ہوگی۔ تو کہا ارے بھائی اس بزرگ نے کہا ہے اب یہ بچی 100 مردوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گی، تو جب ماں استنجا کرنے کے لیے گئی بیت الخلاء اپنی حاجت کو پورا کرنے گئی، یہ آدمی بنو اسرائیل کا جو بزنس مین تھا گھر میں گھسا اور پیٹ میں جھڑا کھوم دیا۔ پتا چلا کہ ٹوائلٹ کا دروازہ کھلا تو پھر اپنے چھرے کو لے کر تیزی سے رفو چکر ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم وقت پکڑ لے اور پھر پولیس گرفتار کر لے قتل کے جرم میں۔ تو چنانچہ ساحل سمندر کنارے جا کر وہ وقت کا ریچسٹ مین اور کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی بن گیا۔ جب شادی کے لائق ہوا تو شہر کے اندر لڑکیوں کی تلاش ہوئی، کہا کہ بھئی ہم جو ہے لڑکیوں کو تلاش کریں گے۔ کہا ایک عورت نے ایک لڑکی ہے بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، پورے شہر کے اندر اس کی کوئی ثانی نہیں، تو اس سے اس کا بیاہ ہوا اور جب وہ اس نے قربت حاصل کرنی چاہیے تو دیکھا کہ پیٹ میں ٹانکے لگے ہوئے، تو اس نے کہا کہ ٹانکے کہاں سے آئے؟ تو کہا اصل میں یہ ہے کہ ایک آدمی بچپن میں میری ماں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی تو میرے پیٹ کو پھاڑا تھا اور پھر جب میری ماں آئی تو سوئی تانگے ہی سے میرے پیٹ کو سی دیا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اوہو تو ہے وہ۔ تو اس بزرگ نے یہ بھی کہا تھا کہ 100 مردوں سے تو زنا کرے گی، اس نے کہا جن کر تو رکھا نہیں، ہاں البتہ بے شمار مردوں سے میری بدکاری ہو چکی ہے۔ کہا اب میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو خبیث گندی عورت ہے، 100 مردوں کی زانیہ بدکار عورت ہے، ہاں ایک بات ہے کہ مکڑی سے تیری موت ہوگی، یہ بزرگ نے کہا تھا۔ تو جب وہ کہہ کر دروازے تک جانے لگا بزنس میں تو ایک مکڑی زمین پر گری جالے میں سے تنی ہوئی تھی، تو اس نے اپنے پیر سے اسے مسلا اور کہا اے دیکھ، تو کہتا تھا مکڑی مجھے مارے گی، میں نے مکڑی کو مسل لیا، اس کے پیر کے اندر ایک زخم تھا، مکڑی زہریلی تھی، اس مکڑی کا زہر اس زخم میں سرایت کر کر دل کی شریانوں رگوں تک پہنچ کر یہ مرد کے دروازہ کھولنے سے پہلے اللہ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ قسم کھا لے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنی دلہن کے پیٹ کے ٹانکوں سے اس نے بتا دیا کہ تو 100 جو ہے اور مردوں سے بدکاری کی، تیری موت ایسے ہوگی، اللہ والے نے بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے راستہ کیسے کھولتے ہیں، ایگزٹ اور مخرج کیسے فراہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو آدمی جتنا دین کا کام کرتا ہے، کسی آدمی کو چاپلوسی سے نہ پہچانو۔ میرے دوست کتنے ہیں، اس سے میری عزت نہیں، ہر جگہ عزت ہے بھی، سیاست میں گئے تو عزت ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں گئے تو عزت ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں، اس سے نہیں۔ آدمی کا مقام و مرتبہ اس کے دشمنوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں پیغمبروں کا آتے ہیں، سب سے زیادہ دشمن پیغمبروں کے۔ پیغمبر کے جسم میں بال کم اور دشمن زیادہ، اس کو جب پیغمبر کے دوست کم ہوتے ہیں، اولیاء کے دوست کم ہوتے ہیں، دشمن زیادہ۔ کون سے بزرگ ہیں جس کے دشمن نہیں بتاؤ؟ سب سے کٹ کر رہتا ہے، کوئی مانتا نہیں۔ یہ تو قیامت میں پتا چلے گا یہ دوستی کی دلیل ہے یا دشمنی کی دلیل ہے۔ دشمنوں کا زیادہ ہونا دین کی نسبت سے، یہ نہیں جور و مرد کی لڑائی کی نسبت سے، زمین کی لیوا دیوی کی، قرض لے کر ڈبا لیا تو دشمن ہوں گے، اور کہے کے سامنے نہیں، دین کی نسبت سے۔ فوٹو کو مانتا نہیں، اسے مانتا نہیں، تاخرات کو مانتا نہیں، جو ہے چہلم کو مانتا نہیں، ستواسے کو مانتا نہیں، اتواسے کو نہیں مانتا، سی کو نہیں مانتا، وہ دشمن، وہ دشمن، وہ دشمن، وہ دشمن، وہ دشمن۔ دشمنوں سے کسی کے مقام کو پہچانا جاتا ہے۔ سیدنا
امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بخارا کو آئے، تاریخ کے اندر لکھا ہے 35,000 جانوروں میں، اس زمانے میں گھوڑے، گدھے، اونٹ، خچر، ہاتھی پر بیٹھ کر، اور 70,000 پیادے پیدل مسلمانوں نے حضرت کو ویلکم کیا۔ اور سے سنو، سمجھ سکو تو سمجھو، حلال کے لقمے پیٹ میں ہوں گے تو سمجھ میں آئے گی بات، حرام حق کو سمجھنے نہیں دیتا۔ کتنے 35,000 سوار، گھوڑے پر، خچر پر، اونٹ پر، ہاتھی پر، حضرت آئیے نا، حضرت آئیے نا، اہلا و سہلا مرحبا، ویلکم، بخارا آپ کو ویلکم کرتا ہے، خوش آمد۔ وہ وقت آیا سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دوڑا کر مار کر جب بخارات سے نکالا گیا تو 3 شاگردوں کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ کٹ گئے امام بخاری سب سے دشمنی مور لی، برے ہو گئے نا۔ سیدنا امام کتنے ہیں؟ امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ لیکن کبھی آپ نے امام مالک کے خلاف کہتے ہوئے سنا؟ امام شافعی کے، امام احمد، پوری دنیا غیر مقلدین اہل حدیث فلاں 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 دشمن بنے، کیوں؟ ان کا مقام اونچا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تقویٰ، ان کی حدیث، ان کی تفقہ فی الدین، اور ان کا امام اعظم کا مقام، اس نے دشمنوں کو پیدا کر دیا۔ اور اپنے حاسدین مجلس میں کون اپنا کون پرایا معلوم نہیں ہوتا تھا، تو کہا کہ ان کو ذلیل کرنا ہے، بدنام کرنا ہے، تو چنانچہ ایک عورت کو تیار کیا، اتنے درہم لے لے، دینار لے لے، اتنے لاکھ روپے لے لے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، اور کسی طریقے سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جا رہے تھے، اب عورت کی ایکٹنگ کو بولنا کیا کہ شیطان بھی شرماتا ہے، ایکٹنگ میں آئے، مکر اور فریب میں آئے، شیطان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے عورت۔ اب بالوں کو بکھرے ہوئے اور چہرے پر حضرت حضرت میرا مرد چلا جا رہا ہے، کچھ پڑھ کر سن کر دو حضرت، وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، لکھ لو حضرت، قیامت کے دن پکڑ ہوگی، تمہاری ایک خون سے میرا سہاگ باقی رہ سکتا ہے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دو حضرت، حضرت اگر وہ مر گیا اس کی وصیت لکھو حضرت، شریعت کے مطابق مال کو تقسیم کرنا ہے، ورنہ قیامت میں دامن پکڑوں گی حضرت۔ حضرت پھسل گئے، حضرت گئے گھر تو اندر سے کنڈی لگائی، چیخا چلایا کہ دیکھو وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ بنا پھرتا ہے، اور صاحب میری عصمت اس پتھر پاکدامنی پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ وقت کا حاکم، اس کے دل کے اندر بھی میل تھا، اس نے کہا ان دونوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دو، کل رات کا مسئلہ ہے، کل انشاءاللہ صبح میں اس کا فیصلہ ہوگا، زانی کی سزا، عورت کی عزت و آبرو لوٹنے پر جو سزا کوڑے لگے، جو بھی ہو کل قاضی فیصلہ کرے گا۔ بند کر دیا، اور جب صبح ہوئی سارا شہر کو جو حافظ علماء عورت کو اعلی کار بنا کر جمع کیے تھے کہ دیکھو آج جیل پٹارا پٹے گا صاحب، آج بھانڈا پھٹے گا وہ نہیں پاتا، آج پتا چلے گا اس کی پگڑی کا وزن کتنا ہے اور اندر سے کیا لگ رہا ہے۔ لیکن جب عدالت سجی اور کٹہرے کے اندر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس برقع پوش خاتون کو لایا گیا اور کہا ابو حنیفہ وقت کے امام محدث جلیل امام ابو حنیفہ اعظم بنتے ہو اور عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے خسر صاحب کو بلائیے، میری بیوی کا جو باپ ہے اس کو بلائیے گا۔ ہاں بلایا گیا، عدالت میں حاضر ہو ابو حنیفہ کے خسر صاحب، اور کہا کہ کہو یہ کون ہے جو نقاب اٹھایا، وہ بازاری عورت نہیں نکلی، ابو حنیفہ کی بیوی نکلی۔ سوال یہ کہ بند کمرے میں بند کیا گیا تھا، بازاری عورت تھی، اور وہ قید و مکر اور فریب کا اعلی کار بنانے کے لیے اس عورت کو لایا گیا، وہ صبح سویرے ابو حنیفہ کی بیوی کیسے بن گئی؟ اس جو ہے معاملے کے حل کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ شوال کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کی خیر و برکتوں کو اگلے رمضان تک ہماری زندگیوں میں باقی رکھے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔